بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آئیے میں کچھ باتیں خشیت الہی کے تعلق سے عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو واقعی تو مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو۔ یوں تو بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین اعظام ہوں، مجتہدین ہوں، مفسرین ہوں، فقہا ہوں، علماء ربانیین ہوں۔ اللہ سے خوف کرنا اور خشیت الہی کی جو کیفیت، بہت سارے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی جب یہ آیت کریمہ سنتے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، بلا اختیار آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ جاتی تھی اور سسک سسک کر رونے لگتے تھے اور خوب روتے تھے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور پھر کہا، اے کاش کہ میں یہ ایک تنکا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، مجھے نہ جنا ہوتا۔ اس قدر روتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی آنکھ سے مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے رخسار پر، یہاں گال پہ نالی کی طرح نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی خشیت کی کیفیت، آپ کی خشیت باری تعالی میں آپ کا وصف جو یہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، وہ شخص جو خشیت الہی کی وجہ سے روتا رہتا ہے، ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کی گرفت سے ڈر کر، مواخذے سے ڈر کر، حساب و کتاب سے ڈر کر اللہ کے آگے رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا رہتا ہے، تضرع و خاکساری کرتا رہتا ہے، تضرع کرتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ اپنی معنویت کے لحاظ سے، تاکید کے لحاظ سے ہے، کس قدر تاکید ہے کہ جو شخص خشیت جس پر سوار رہتی ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، جو رونے والا ہوتا ہے جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ اور کیا ہے وہ تاکید کہ جس طریقے سے بکری یا اونٹنی کے تھن سے جب دودھ نکل جاتا ہے تو وہ دودھ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، دوبارہ جا نہیں سکتا، اس طریقے سے ایک مومن کامل جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے اور زندگی اور شریعت کے اور احکام اور اصول و تعلیمات میں بھی کھڑا ہوتا ہے، پورا اترنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یعنی مومن کامل، تو وہ پھر جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کے گناہوں کا میزان عمل میں اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور چنانچہ اسے جہنم میں ڈالے جانے کا حکم الہی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوگا، میرے فرشتوں، میرے اس فلاں بندے کو جہنم میں ڈال دو، برائی زیادہ ہوگی، نیکی کم ہوگی، گناہ زیادہ کیے ہوئے ہوگا،
تو وہ شخص رونے لگے گا، اور اس وقت اس کی پلکوں میں سے اس کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ خوف الہی سے رونے والا ہوتا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے رونے والا ہوتا ہے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور میں تیرے رونے والے بندوں میں سے تھا مولا، تیرے عذاب سے ڈر کر کے جہنم سے پناہ مانگتا تھا، اور تیری رحمت کا طلبگار تھا، تیرے آگے روتا تھا، تو میں تو رونے والوں بندوں میں سے تھا مولا، اور تیرا یہ وعدہ تھا کہ رونے والوں بندوں پر جہنم حرام۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت الہی جوش میں آئے گا، اور اس شخص کو اشک بال کی وجہ سے، بال اس کا رونے والا ہوگا، بال روے گا، وہ کہے گا کہ مولا تو میں تو روتا تھا، تو تیرا وعدہ تھا کہ رونے والوں بندوں پر جہنم حرام۔ تو اس طریقے سے اس ایک بال کی وجہ سے جو لرزنے والا تھا، جو رونے والا تھا، وہ بال جب فریاد کرے گا قیامت کے دن، یہ ہماری آنکھوں پلکوں کا بال بھی بارگاہ الہی میں فریاد پیش کرے گا، گواہ بنے گا۔ تو اس بال کی وجہ سے، بال کی اشک باری کی وجہ سے اس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے اور کہیں گے، بتلائیں گے لوگوں کو کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ مسلمانوں، خاص طریقے سے نوجوانوں، جوانی اپنی برباد مت کرو، معصیت میں، نافرمانی میں، حرام کاری میں، حرام کاموں میں اپنے وقت کو مت برباد کرو، اور اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے رجوع ہوں گے، اللہ کی جناب میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جھکیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، توبہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، دعا کریں گے، روئیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا بیڑا پار ہوگا، ورنہ عذاب الہی سے کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے مخلصین بندوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔